امام الانبیاء کے غلاموں اور پھر حضرت رابعہ بصری جیسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنی ہے۔ جب قبر میں گئیں تو فرشتے سوال کرنے آ گئے، کہا مر ربک، رابعہ سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مر ربک۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا من انتما، مجھ سے رب کا پوچھنے والوں پہلے اپنا بتاؤ تم کون ہو؟ من انتما، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم فرشتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ آسمانوں سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا ڈیوٹی لگی ہے، جو قبر میں آئے نا اس سے رب کا پوچھتے ہیں، رسول کا پوچھتے ہیں، دین کا پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم آسمانوں سے آئے ہو؟ کہنے لگے آسمانوں سے آئے ہو۔ اللہ کی عاشق جلال میں آ گئی۔ جانتے ہیں حضرت رابعہ نے کیا فرمایا تھا فرشتوں؟ فرمایا تھا فرشتوں، اور تم اوپر سے اتنا نیچے آ گئے، تمہیں رب نہیں بھولا، میں تو صرف ایک گز نیچے گئی، مجھے کیسے یار بھول سکتا ہے؟ میں تو صرف ایک گز نیچے آئی ہوں، مجھے یار بھول گیا؟ کیا میری یاری اتنی کمزور سمجھی تم نے؟ مراد رسول بھی ہیں، داماد بطول بھی ہیں۔ وہ فاروق اعظم حضور سے پوچھنے لگے میرے آقا مجھے بتائیے، جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیا میری عقل، میرا شعور اسی طرح قائم ہوگا جس طرح میں دنیا میں ہوں؟ جس طرح اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں اور میری عقل اور شعور کام کر رہا ہے، تو کیا قبر میں بھی اسی طرح کرے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اسی طرح کرے گا۔ تو فاروق اعظم کے لفظ تھے جس کا معنی تھا آقا اللہ کی عزت کی قسم، پھر ان سے میں خود نمٹ لوں گا، پھر میں خود نمٹ لوں گا ان سے۔ اور کیسے نمٹا؟ پھر کیسے نمٹا فاروق اعظم نے؟ فرشتے آئے فاروق اعظم کے پاس، کہا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو، اور کہاں سے آئے ہو، اور یہ بتاؤ جب اس نے کالو بلا کہاں تھا تو تم وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا نہیں موجود۔ اب فرمایا تمہیں موجود ہی نہیں تھے اس وقت، تمہیں کیا خبر ہماری یاری کب سے لگی ہے؟ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا، اب فرشتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا یار یہ عجیب بندہ ہے، اور ہم نے اس کا امتحان لینا ہے یا اس نے ہمارا لینا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے۔ سر ایڈون، ایک کوئی بزرگ رحمت اللہ علیہ نہیں نے، ایک گورا ایک سر ایڈون ان نے جناب اے تیل دا کنواں دریافت کیتا سی، ٹھیک ہے؟ آئے تواڈے بزرگ تے 1000 سال تو کہہ رہے ہیں جناب وہ نگاہ ماری 7 زمینہ تیل بھی کراس کر گئی، تیل بھی نہیں نظر آیا، اتنے نگاہ ماری تے جناب عرش مولا دے پہنچ گئی۔ جھوٹ بھئی، ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کاٹ لینا؟ اون نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو بزرگ ہو گئے کس طرح سے بزرگوں کے خلاف گلاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تیل بھی کراس ہو گیا، اور سر یہ تیل کب نکلا؟ آج 300 سال نہیں ہوئے سر۔ اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں، سورج کی روشنی سے، یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے، ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کے بتا دیے؟ اور پھر مثالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فزیکل ورلڈ کی، او جی موبائل سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ سر انہیں چیک کر لینے، موبائل دا سننا تو سارا سب نو پتا ہے، بزرگ لے او دا سننا انہیں چیک کر لینا۔ ایک بزرگ خراٹے لے کے سو رہا ہو، اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں نہ نکالیں، کچھ برا بھلائی کہہ لیں، اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھیں کہ میں نے کیا بات کی تھی، کو بتا دے گا؟ ہاں تو تسی تو کہندے ہو جناب وہ دوروں بھی سن لیندے نے، سوئے بھی حالت میں، زندہ حالت میں نہیں سن رہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پہ رکھا ہے، جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، کیوں؟ اس کی حسرت میں اضافہ ہو۔ وہ سر کافر بھی سنتا ہے، مسلمان بھی، وہ تواڈے بزرگ بھی دفنائے جان، انہوں نے بھی جانے والے دی قبراں دی قدماں دی آہٹ سننی ہے، اور اگر کوئی ہندو بھی دفنایا جائے گا، اگر دفنایا جائے، یا کوئی عیسائی دفنایا جائے، یا یہودی دفنایا جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے،
اس پہ بھی وہ کیفیت گزرنی ہے. وہ اللہ سنوار ہے سر, بزرگ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں. وہ جی مادی ترقی اتنی ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ سر ترقی ہے تو لے کے ہیں سامنے. اچھا مجھے بتائیں, انسان افضل ہے یا چڑیا؟ تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے, تو انسان تو نہیں اڑ سکتا. بزرگوں تو چھڑ دو, ساڑھے دنیا چھوڑے جانے تو پہلے بزرگ بھی اڑتے سن, بزرگوں نے بھی اڑنا چھاڑ دیتا ہے کیونکہ میڈیا آ گیا. عام انسان کو بھی اڑنا چاہیے کیونکہ عام مسلمان بھی چڑیا سے تو افضل ہے. تو کیا عام انسان اڑ سکتا ہے؟ آپ کا امام کعبہ اڑ سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا اس لیے وہ جناب چڑیا افضل ہوگی؟ نہیں بھائی, چڑیا کی ڈومین ڈیفرنٹ ہے. آپ نے ضروری نہیں کہ کسی بزرگ کو اڑا کے یا اس کو پانی میں غوطہ مروا کے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہے. بزرگی کے کرائٹیریا نہیں ہے سر, یہ فیل ہو چکے ہیں سارے. اور پھر ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا, اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تواڈے نال. انہوں نے کہا ایک منٹ رک جاؤ نا, مسلح جناب سمندر دے کنارے, اچھا سارے نماز بھی دریاواں دے کنارے تے سمندراں دے کنارے پڑھتے ہیں. ایویں جھوٹ ماریا امام شافعی اتنے. امام شافعی بھی زندہ ہوندے تے روندے انہاں نوں کہ کی اللہ بندے کہانیاں کرا رہے ہو میرے بارے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور لکھا ہوا جی اس ٹائم ان کی عمر 15 سال تھی. 15 سال عمر تھی تو انہوں نے یعنی مسلح جو ہے وہ جا کے سمندر کے اوپر جو ڈالا اور نماز پڑھنی شروع کر دی, اور پھر انہوں نے کہا ایتھے آ کے میرے نال مناظرہ کر. انہوں نے اتھے جناب کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں. تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی, بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے, ہمارے پاس بھی ریزروڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے. اچھا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بحری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت ظاہر لائف بورڈز اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب یہ بحری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. ظاہر اٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموسٹ پانی کا. آپ کو تیراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھنڈے پانی, ہمارے تو یہ گرم سمندر ہے نا, جو ٹھنڈے سمندر ہے اس تو ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کاٹ لو تو مرے ہی نکلے گا 2-3 منٹ واسطے بھی. وہ سردی اتنی ہے, ہر چیز ظاہر دل بھی فریز ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت, میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے, رسک پہ لگا کے میں بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. میں تو انہوں ہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا, پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے. سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں, سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو, وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹرنا شروع کرتا. سر پانی چھڑ دو, میں تو ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تہاڈا کوئی بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی, ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. جس کو تیراکی نہ آتی ہو سر وہ 8 فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے, اگر اس کا یعنی 6 فٹ یا 5.5 فٹ قد ہے. اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کی سب کہانیاں ہیں, جھوٹ ہیں, اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری پوری زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. ایک نگاہ ماری, یہ کر دیا وہ کر دیا. اور بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گئے, آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں آئی ہیں. افغانستان ختم ہو گیا, ٹھیک ہے جی, عراق کا تباہ کر دیا, شام تباہ کر دیا, پاکستان کی کمر توڑ دی. آپ کے بزرگ کب کام آنے ہمارے؟ ٹھیک ہے, وہ ہمارے ایک بھائی تھے, آج وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے مجھے بائی چانس, تو اس لیے مجھے ان کی بات یاد آ گئی. وہ عراق میں ہوتے تھے تو بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے. جب وہ عراق والی وہ جب کویت والا معاملہ ہوا, امریکہ کی وار شروع ہوئی, تو وہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بھی آپ کو پتہ ہے وہ بمباری میں شہید تو نہیں کہاں گے سی, شہید تو ہوندی ہے کوئی شے حلال ہوئے, جڑی حرام شے وہ تو نہیں شہید ہوندی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں پہ عمارت بنانے سے.
باقی گنبد خضرا اور اس کے حوالے سے میری ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قبر مزارات گنبد خضرا، اس کے بارے میں میرا کیا موقف ہے احادیث کے روشنی میں۔ تو مزارات شہید نہیں ہوئے سن، مزارات جڑے نو بھج گئے بمباری وچ، ٹوٹ پٹ گئے۔ اچھا وہ کہتا ہے میں ادھر سوچنے لگا کہ ہم پاکستان میں ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ اپنے مزار نہیں بچا پا رہے، اسے انی دور انہاں نو پکار رہے ہونے ہیں، انہاں دے کول سارے بم پے، نہ بندے بچے نہ مزار بچے۔ تو اس چیز نے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ جوڑا ہوا ہے، یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے، آپ نے فزیکل فنامنا کو ساتھ لے کے چلنا۔